آج کی شام سکٹی کے نام سکٹی بازار جو کہ انڈیا نیپال کا بارڈر ہے، یہاں ہر سال کی طرح امسال بھی ڈیزی لینڈ میلہ لگا ہوا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس میلے میں آپ ہر سامان سستے داموں میں خرید سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرینڈز، آج کے بلاگ میں آپ سبھی کا ویلکم ہے۔ ایک دوست کے مسلسل اصرار نے مجھے میلہ جانے پر مجبور کر دیا، تو میں اور میرا بھتیج فردوس، کلام اور ملن دائی ہم لوگ چاروں دو بائک پر سوار ہو کے سکٹی میلہ کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں نیپال پولیس سے ہماری ملاقات ہوئی اور انہوں نے کیمپ تک کے لیے لفٹ مانگا اور ہم نے دے دیا، اور بہت ساری باتیں ہوئی اور جاتے ہوئے ہمارا شکریہ بھی ادا کیا۔ اور ہم لوگ میلہ پہنچے تو سب سے پہلے ہم لوگ گاڑی اسٹینڈ پہ 20 روپے دے کے گاڑی لگائی، تو میرے ہی گاؤں کا ایک لڑکے کا ہیلمٹ اسٹینڈ سے غائب ہو چکا تھا۔ وہ بیچارہ بہت پریشان تھا، جو کہ میرے کو ذرا بھی اچھا نہیں لگا۔ اس میں کہیں نہ کہیں اسٹینڈ مالک کی کمی کوتاہی ہے، اور اس چوری کے ذمہ دار اسٹینڈ کے مالک ہی ہے۔ اگر آپ جائیے گا تو اپنا ہیلمٹ اسٹینڈ مالک کے ہاتھوں تھما دیجیے گا۔ پھر ہم سب لوگ آگے بڑھے تو گیٹ پہ میرے ایک دوست ظفیر بھائی نے بریانی اور چکن پکوڑے کی دکان کھول رکھی تھی۔ مجھے کافی خوشی ہوئی دیکھ کے۔ سلام کلام کے بعد ہم لوگ میلے میں انٹری کیے ہی تھے کہ بائیں جانب نظر پڑی تو منظم انداز میں ایک اسٹیج لگا ہوا تھا، اور وہاں اس میلے کو آرگنائز کرنے والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، یعنی معصوم بھائی اور ان کے دوست و احباب۔ انہوں نے ہمیں بلایا اور پاس میں بٹھایا اور بہت ساری باتیں ہوئی۔ معصوم بھائی سے ہماری ملاقات دوسری بار تھی۔ انہوں نے جس طرح محبت کا ثبوت دیا ہے وہ میں آپ کو لفظوں میں نہیں بتا سکتا۔ پھر چائے پینے کے بعد ہم لوگ آگے مارکیٹ کی طرف بڑھے۔ وہاں مجھے کہیں مختلف قسم کے اچار دکھے، تو کہیں عورتوں کی سجنے سنورنے کے سامان، تو کہیں چائے پینے کی پیالیاں دکھائی دی، تو کہیں سبزی کاٹنے کا آلہ۔ پھر ہم سب لوگ ایک ایسی دکان کے پاس پہنچے جس کو ہم دکان نہیں بلکہ پھولوں کا باغ کہہ سکتے ہیں، جس میں جھولا لگا ہوا تھا اور سائیڈ میں دل بھی تھا۔ ہم بھی جھولے میں تھوڑا انجوائے کیے۔ اس کے بعد آگے بڑھے تو سکٹی کے ایک اور دوست عاقب بھائی سے ہماری ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے چائے کا پوچھا، پھر ہم نے کہا بعد میں پی لیں گے۔ پھر ہم لوگ وہاں پہنچے جہاں صرف بائک ہی کی آواز سنائی دے رہی تھی، جسے لوگ موت کا کنواں کہتے ہیں۔ پھر ہم ادھر ادھر دیکھے۔ ہم نے سب سے کہا کہ چلے جھولا جھول لیتے ہیں، تو ہمارے ساتھ ملن دائی تیار ہوئے۔ ہم نے 100 کا 2 ٹکٹ لیا اور سیٹ میں بیٹھتے ہی حالت خراب ہونے لگی۔ جب جھولا اوپر جانے لگتا تو مزہ آنے لگتا، اور جب نیچے آنے لگتا تو بدن میں عجیب سی گدگدی سی ہونے لگتی، اور سائیڈ سے موت کے کنویں سے آنے والی موٹر سائیکل کی بیکار اور گھٹیا آواز نے میرے سر کے درد کو بڑھایا۔ جب میں جھولا سے اتر رہا تھا تو لگ رہا تھا کہ مجھے وومیٹنگ ہو جائے گی۔ اترتے ہی میں فردوس کے گلے لگ گیا۔ 2 منٹ بعد سب ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد ہم لوگ پھر واپس گھر کی طرف نکلنے کا ارادہ بنایا۔ اب آپ لوگ یہ مت پوچھنا کہ آپ نے کچھ کھایا اور نہ ہی کچھ لیا۔ بھائی کیا بتاؤ آپ کو، میرے پاس پیسے ہی نہیں تھا، لیکن آپ پیسے لے کے جانا، میرے لیے ایک چائے کی بڑی والی کپ بھی لا دینا۔ یہ میلہ 26 جنوری تک چلے گا۔ اگر آپ بھی جانا چاہتے ہیں تو جائیے، بچے کو بھی لے جائیے تاکہ ان کا بھی موڈ فریش ہو، لیکن ہیلمٹ اسٹینڈ مالک کے ہی ہاتھ میں دیجیے گا۔ لیجیے، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ملتا ہوں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔